مولود کے دن میں اختلاف ہے۔ اللہ نے اختلاف کیوں رکھا؟ اللہ جانتے تھے بعد میں لوگ ان کے نام پہ رسمیں نکالیں گے، جلوس نکالیں گے، اللہ نے اس کو چھپا دیا، تاریخ ولادت کو چھپا دیا۔ تاریخ ہم تو جنم دے بناتے ہیں، سالگرہ بناتے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہم ہر دن آخرت کے قریب ہو رہے ہیں اور ہم یہ چیزیں منا رہے ہوتے ہیں، شریعت کے خلاف ہیں۔ تو اس حوالے سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح قول کے مطابق جو ہے وہ بنو ہاشم میں پیدا ہوئے، بیت اللہ میں پیدا نہیں ہوئے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے تو ہمارا یہ سوال ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو کم ہو گیا؟ آپ تو بیت اللہ میں پیدا نہیں ہوئے، نعوذ باللہ۔ تو کعبہ میں پیدا ہونا کسی حدیث میں یہ مقام ہونے کی دلیل نہیں۔ دوسری بات مجھے بتائیں، بیت اللہ میں اسلام سے پہلے بت رکھے ہوئے تھے کہ نہیں رکھے ہوئے تھے؟ تو پھر آپ کیا نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی بتوں میں پیدا ہوئے؟ تیسرا، یہ قول بہت ہی ضعیف ہے، کمزور ہے۔ نمبر 4، آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کیا جب ولادت ہو رہی تھی تو کیا اٹھ کے بیت اللہ میں آ گئی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حکیم بن حزام ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی بیت اللہ میں پیدا ہوئے۔ تو یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جہاں جو پیدا ہوا اصل اس کے اعمال ہیں، اصل اس کا وہ تقوی ہے۔ بیت اللہ کوئی جو ہے وہ عبادت خانہ تو تھا، عبادت خانہ تو تھا، ولادت خانہ نہیں تھا کہ وہاں پر بچے پیدا ہوں۔ تو اس لیے یہ قول ضعیف ہے، اس قول پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ کسی کا دن منانا یہ اسلام میں ہے ہی نہیں ہے۔ اگر یہ اسلام میں ہوتا، حضور علیہ السلام صحابہ کو کہتے میرا دن بناؤ، صدیق اکبر صحابہ کو کہتے میرا دن بناؤ، عمر فاروق صحابہ کو کہتے میرا دن بناؤ، شیر خدا علی المرتضیٰ صحابہ کو کہتے میرا دن بناؤ، امام ابو حنیفہ کہتے میرا دن بناؤ، امام شافعی کہتے میرا دن بناؤ، پیر عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی وہ کہتے میرا دن بناؤ، کسی نے بھی یہ ترغیب نہیں دی۔ ہاں یہ کہا ہے آخرت کو یاد کرو، آخرت کی طرف متوجہ ہو گئے ہو۔ تو اس لیے میں اپنی بات کا خلاصہ نقل کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خلیفہ راشد ہیں، صحابہ سے ان کا تعلق تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر کو دیا، آپس میں گہرا تعلق تھا۔ آپ کے فضائل بیان کیے جائیں، آپ کی سیرت بیان کی جائے، آپ کا تذکرہ امت کے اندر کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں انہی ہستیوں کے ساتھ اٹھائے، اہل بیت سے عقیدت عطا فرمائے اور انہی کے ساتھ ہمارا قیامت کے دن حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔